اور اگر تم نے اس راستے کا انتخاب کیا جس راستے پہ سب چل رہے ہیں اور آسان راستہ ہے، تو تم میرے نہایت کم عزت دوست ہوگے، کہ تم میرے حلیف تو ہوگے، تم میری سوچ کے حامل تو ہوگے، لیکن تمہارا کردار اس قابل نہیں ہوگا کہ تمہاری عزت کرے۔ اگر تم نے دوسرا راستہ چنا تو اگرچہ تم میرے دشمن ہوگے، لیکن میں تمہارے کردار کا معترف ہوں گا کہ تم نے ایک سٹینڈ لیا۔ تو اس تناظر میں ہی یہ شعر ہے کہ تم کہو کس کی قدر ہو کس سے بیزاری یہاں، صاحب کردار دشمن اور ابن الوقت دوست۔ کہ وہاں صاحب ایک ورڈ یوز کریں ابن الوقت، اس کا کیا؟ جو وقت کو، ابن بیٹے کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، ابن فلاں ابن فلاں، ابن وقت، وقت کا بیٹا، کہ جو وقت کا دھارا ہے وہ اس کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، جو عروج پہ ہے وہ اس کی پرستش کرنا چاہتا ہے، جس چیز میں کمفرٹ ہے وہ اس کو فالو کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اچھے وقتوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، وہ ہمیشہ اس کا ساتھ دے گا جس میں اس کا فائدہ ہے کہ وقت کی ڈیمانڈ کیا ہے، پولیٹیکلی کریکٹ ہوگا ہمیشہ۔ آپ کی پوشاک ہے ریشم کے تاروں سے بنی، آپ کی پوشاک ہے ریشم کے تاروں سے بنی، اور بڑھانا چاہتے ہیں صوفیوں سے ربط دوست۔ یہ بھی وہی چیز ہے کہ دیکھیں، اسلام اگر کسی شخص کے پاس پیسہ ہے تو اس کو یہ اجازت دیتا ہے، بلکہ اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، اپنے سٹیٹس کے مطابق نظر آئے، لیکن جب آپ اپنی ذات کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ کو جب یہ نظر آتا ہے کہ کیا کیا چیز آپ کے اندر غرور دھوکہ بھر رہی ہے، رونت بھر رہی ہے، تو آپ کو جب تک وہ چیز ختم نہ ہو جائے تب تک علاج کے لیے کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ آپ کو اگر اچھی گاڑی یہ احساس دلا رہی ہے کہ آپ اونچا انسان ہے تو آپ کو چھوٹی گاڑی پہ آنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو بڑے گھر سے یہ احساس ہو رہا ہو کہ میں کوئی اونچا انسان ہوں تو آپ کو چھوٹے گھر میں جانا پڑتا ہے۔ اگر آپ کا کپڑا اور آپ کا پوشاک آپ کو اس لیول پہ لاتا ہے کہ کسی چھوٹے آدمی کے ساتھ آپ ملنا یا گلے ملنا مناسب نہ سمجھیں تو آپ کو اچھا کپڑا چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو آپ کی پوشاک ہے ریشم کے تاروں سے بنی، اور بڑھانا چاہتے ہیں صوفیوں سے ربط دوست، تو آپ کو نیچے آنا پڑتا ہے۔ ریشم کے تاروں سے بنے ہوئے چیزوں کے ساتھ آپ جا کر پھر کسی فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے یا مٹی میں چونکڑی مار کے بیٹھ کے کسی شخص کے پاس نہیں آپ حقیقت جان سکتے، تو آپ کو یہ چیزیں بسا اوقات چھوڑنی پڑتی ہیں۔